نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر ہے فرزند رسول حضرت سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو 12ویں امام ائمہ اہل بیت میں سے اور قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مکہ مکرمہ کے ایک گھر میں ہوں گے، وہاں اولیاء علماء جائیں گے، انہیں پہچان کر ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آئیے اور قیادت فرمائیے، امت مسلمہ کو مشکل سے نکالیے۔ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مددگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صلاحیتیں اور خوبیاں عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ کسی کو کمال ملتا ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ ناخوش ہوں گے اس بات پر، ان کو کوئی طلب نہیں ہوگی کہ میں کوئی قائد مانا جاؤں، لیکن منت کی جائے گی تو یہ کعبۃ اللہ میں تشریف لائیں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ کعبۃ اللہ میں موجود ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کی خدمت میں عرض کریں گے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ ہے وہاں، یا حتیم شریف کعبے کا وہ حصہ جس پر عمارت نہیں ہے، اس میں ان سے بیعت شروع ہوگی اور ایک غیبی آواز سنی جائے گی، ندا ہوگی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ۔ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں مہدی، ان کو سنو، ان کا حکم مانو اور ان کی پیروی کرو، یعنی ان کی بات کو سنو اور ان کا کہنا مانو۔ تو یہ ندا بھی ہو جائے گی، یہ اللہ ہی کی طرف سے اعلان ہوگا، تو ان سے بیعت شروع ہو جائے گی، لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ بیعت کے لفظی معنی بک جانے کے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو بیچ دینا۔ بیعت کئی قسم کی ہوتی ہے، بیعت ارشاد، بیعت ہدایت۔ تو یہ بیعت جو ہوگی یہ اس لیے کہ انہیں اپنا امام پیشوا مانا جائے گا اور وہ رشد و ہدایت کے لیے امام ہوں گے اور لوگوں کو صحیح راستہ سکھائیں گے اور امت کو مشکلات سے نکالیں گے۔ نزول مسیح بھی اسی دوران ہوگا، ملک شام میں یا مکہ مکرمہ میں، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے، تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا۔ وہ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے مینارے سے نیچے تشریف لائیں گے، ان کی نشانیاں بھی موجود ہیں، آگے جب ان کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ اس وقت کروں گا۔ تو وہ تشریف لائیں گے، یہ دونوں ہستیاں فجر کی نماز میں جمع ہوں گے، کعبۃ اللہ میں یا ملک شام میں۔ فجر کا وقت ہوگا، سحر کا وقت ہوگا، یہ دونوں ہستیاں جمع ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں مگر ان کا زمانہ نبوت ختم ہو چکا، وہ تشریف لائیں گے اور زمین پر پہلی نماز تشریف لانے کے بعد حضرت امام مہدی کی اقتدا میں پڑھیں گے۔ امام مہدی امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس نماز میں مقتدی، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر نمازوں میں امام ہوا کریں گے، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا۔
سید برزنجی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہوگا. اس جھنڈے کا انہوں نے نشانی اس کی وہ بھی بتائی ہے. خشک بانس یا لکڑی زمین میں امام مہدی گاڑ دیں گے تو وہ ہری بھری ہو جائے گی اور اس میں پھل پھول لگنے شروع ہو جائیں گے. اڑتے پرندے کی طرف اگر وہ اشارہ کریں گے تو وہ ان کے پاس آ جائے گا، ان کے قدموں میں آ جائے گا. ملک شام کی بستی کے حوالے سے آپ کو بتا چکا. خانہ کعبہ میں کوئی خزانہ دفن ہے کتابوں کے مطابق. حضرت امام مہدی وہ خزانہ نکال کر بانٹیں گے. کتنا بانٹیں گے کہ ان کے پاس سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو آئے گا اور آ کر کہے گا مجھے عطا کیجئے، تو وہ لپ بھر بھر کے، یہ جو دونوں ہاتھ ہم بنا لیتے ہیں، اردو میں اس کو لپ کہتے ہیں، کچھ لوگ بوک کہتے ہیں، یعنی لپ بھر بھر کر وہ ڈالتے رہیں گے اس کی جھولی میں. اتنا ڈالیں گے اس سے اٹھ نہیں سکے گا، یعنی اتنی عطا ہوگی کہ کوئی اٹھا نہیں سکے گا. اپنی ہمت کے مطابق جتنا کوئی اٹھا لے گا اٹھا لے گا. وہ اس طرح بانٹیں گے. ریل پیل ہوگی، خوشحالی ہوگی، زمین خوب اگائے گی، ہریالی ہوگی، یعنی کہیں بھی کوئی تنگ دستی محتاجی والی بات نہیں ہوگی. بخاری شریف میں روایت موجود، حدیث کا نمبر 7119 7119 کہ ایک پہاڑ سونے کا ظاہر ہوگا. کہاں سے؟ نہر فرات، دریائے فرات سے. وہ خشک ہو جائے گا، اس میں سونے کا ایک پہاڑ نظر آئے گا، ظاہر ہوگا. اس کو لینے کے لیے لوگ جائیں گے. 3 گروہ کا ذکر ہے اور اتنا خون ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے. صرف لالچ میں سونا بھی نہیں مل سکے گا اور مارے جائیں گے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. ان کے فرمان کے مطابق اس وقت کوئی وہاں موجود ہو تو وہ سونا نہ لے، کیونکہ وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا. اور یہ بھی ہے خراسان کی طرف سے، نام ہے باقاعدہ شہر کا، علاقے کا. خراسان کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ، کالے جھنڈوں کے ساتھ آئے گی. اس کے ساتھ ملنے کے لیے بھی روایتیں ہیں کہ اس کے ساتھ مل جائیں. امام مہدی سے بیعت کے بعد جب حضرت امام مہدی کی بیعت کر لیں گے تو اس کے تقریباً 7 برس کے بعد دجال کا خروج ہوگا. دجال کے بارے میں تفصیلات میں آپ کو بتا چکا. اس کو قتل کرنے کے لیے، دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. حضرت امام مہدی تقریباً 2 برس کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے. حضرت مہدی تشریف لے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف رکھیں گے کچھ اور عرصہ زمین پر. ترمذی شریف میں حدیث موجود، روایت نمبر 2232 میں یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلیفہ مہدی ظاہر ہوگا اور تقریباً 2 روایتیں 7 یا 9 سال رہے گا. اور یہ فرما دیا کہ وہ جس طرح زمین ظلم و ستم سے، جفا سے، جور سے بھری ہوئی، وہ اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. روایتوں کے مطابق حضرت امام مہدی ظاہری شکل و صورت میں تو نہیں مگر خلق محمدی کا پیکر جمیل ہوں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متصف ہوں گے،
شکل میں ان کی بتایا گیا کہ کشادہ یعنی چوڑی پیشانی ہوگی اور وہ روشن ہوگی، یعنی اس میں سے نور ہوگا، اونچی یعنی لمبی ناک والے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کا رنگ صاف ہوگا۔ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہنے والا ہوتا، یعنی دنیا کی مدت ختم ہونے، یہ ارشاد نبوی ختم ہونے والا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیتا، مگر امام مہدی آتے، یعنی انہوں نے آنا ہے، وہ تشریف لائیں گے۔ ابو داؤد میں، معجم کبیر میں، ترمذی میں، المستدرک میں، مشکات میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں روایات موجود ہیں، اور باقاعدہ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے۔ اپنی طبعی عمر، دنیا کی جو انہیں عمر عطا ہوئی ہے، حضرت امام مہدی پائیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے، یہ لشکر جمع ہوں گے دجال کے، ان کے خلاف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محنت کریں گے حضرت امام مہدی۔ یہ تقریباً روایتوں کے مطابق 49 برس واللہ عالم جو بیان ہوا، 49 ایئرز کی ایج میں وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور روایتوں کے مطابق بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی، وہاں دفن کیے جائیں گے۔ 14ویں یا 15ویں صدی کے حوالے سے کوئی ایسی روایت نہیں ہے حضرت امام مہدی کی جو بیان ہوا حدیثوں میں، اس کا خلاصہ میں نے آپ کو سنایا۔ یہ یہود و نصارہ سے جنگ کریں گے، کیا کیا برائیاں مٹائیں گے، اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے، اور میں نے مختصراً کہہ دیا کہ یہ پورے معاشرے کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور یہ الفاظ کس کے منہ سے نکلے ہیں؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں۔ وہ زباں، وہ ہونٹ جو اپنی خواہش سے نہیں ہلتے، کب ہلتے ہیں؟ جب وحی الہی ہوتی ہے۔ یہ ان لبوں سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ ہیں، ارشاد ہیں۔ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ ہمیں فتنوں سے بھی بچائے اور فتنہ گروں سے بھی بچائے۔ بہار شریعت میں اس پوری جو حضرت امام مہدی کے بارے میں تفصیل، اس کو چند لفظوں میں یوں بیان کیا گیا کہ جب دنیا میں ہر طرف کفر کا تسلط ہوگا، غلبہ ہوگا، اس وقت تمام اولیاء اور جو مسلمان سچے ہوں گے وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے، کیونکہ ان دو مقامات پر جو چلے جائیں گے وہ امن میں ہوں گے، وہیں اسلام ہوگا اور باقی دنیا میں کفر پھیلا ہوا ہوگا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، یہ اولیاء طواف میں مشغول ہوں گے اور حضرت امام مہدی کو پہچان لیں گے، غیب سے آواز آئے گی کہ اس کی بات سنو اور اس کا کہنا مانو، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ تو تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، پہلے 313 افراد اور پھر آگے اس طرح، اور یہ وہاں سے لوگوں کو ساتھ لے کر ملک شام تشریف لے جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام مہدی، یعنی فیضان اہل بیت نبوت کا ہی ہوگا، میرے نبی کا ہی فیضان ہے، صحابہ سے ظاہر ہو یا اہل بیت سے۔ یہ نبی کے گھر والے کتنے مبارک ہیں، کتنے پیارے لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے ہم پر کتنی مہربانیاں، اور آخر میں بھی مہربانی ہوگی تو ایک شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوگی۔ یہ حضرت امام مہدی قلب، یہ ایک لشکر ہوگا، اس سے بھی نپٹیں گے۔ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ سے مدینہ جائیں گے، روضہ اقدس پر حاضری دیں گے، وہاں سے شام دمشق جائیں گے، اور 80 نشانیاں نصارہ کی ہوں گی۔ ہر نشانی کے ساتھ یہ جھنڈا ہو سکتا ہے، کوئی ان کی اور چیز،
اس کے ساتھ 12,000 یعنی ان کے اتنے لشکر ہوں گے، مسلمانوں سے مقابلہ ہوگا۔ ام المعارک، معرکہ کہتے ہیں نا اس کی جمع، ام المعارک، یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ ملحمۃ الکبریٰ کے الفاظ بھی آپ نے حدیث شریف میں سنے ہوں گے۔ اس جنگ میں دنیا کی کم از کم نصف آبادی ملیہ میٹ ہو جائے گی، اور یہ فیصلہ کن معرکہ فلسطین کے قریب ایک وادی میں ہوگا جسے مغرب والے آرمیگیڈون کہتے ہیں، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں۔ اس جنگ کے دوران مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک گروہ جو مقابلے سے بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، یعنی یہ بغیر ایمان کے مریں گے، ایمان پر ان کی موت نہیں ہوگی۔ دوسرا گروہ ہوگا جو شہادت کا مرتبہ پانے والوں میں شامل ہوگا، یعنی لڑے گا، شہید ہوگا، اور ان کا مرتبہ افضل شہداء میں ہوگا، یعنی ان کو بہت اعلیٰ درجہ ملے گا۔ اور تیسرا گروہ ہوگا جو فتح پا کر غازی، کیونکہ جو لوگ میدان جنگ میں بچ رہتے ہیں ان کو غازی کہتے ہیں، وہ تیسرا گروہ غازیوں کا ہوگا۔ یہ لڑائی ہر صبح سے شام تک 4 دن جاری رہے گی۔ چوتھے روز مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی۔ کفار اس قدر مارے جائیں گے کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہاں تک کہ ان لاشوں پر پرندہ اڑے گا تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہیں جا پائے گا، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ باقی ماندہ شکست کھا کر نصارہ بھاگ جائیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے اور ایک اجتماعی لشکر ترتیب دے کر قسطنطینیہ، میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو قسطنطنیہ بھی کہتے ہیں، آج نیا نام استنبول، ترکی کا مشہور شہر، اس کا رخ کریں گے، کیونکہ وہاں پر یہ سب نصارہ جمع ہوں گے۔ جو مسلمانوں کو انہوں نے اپنے علاقے سے نکال دیا ہوگا، تو قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی مسلمان اس کو فتح کریں گے، اور مسلمان مال غنیمت بانٹنے میں مشغول ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا۔ یہ آپ نے سنا، اور حضرت امام مہدی ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی آپ نے سنا۔ مزید تفصیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور دیگر واقعات انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بیان ہوں گے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔